عزیز بچوں، آپ مجھے اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، مظفر سر آپ کا اردو ٹیچر۔ آج ہمارا ٹاپک جیسی کرنی ویسی بھرنی کے عنوان سے ہے۔ یہ دراصل ایک کہانی ہے، لیکن اس کہانی کو سنانے سے پہلے میں آپ کو کچھ نئے الفاظ بتا رہا ہوں۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 32 صفحہ نمبر 32 نکالیے۔ آپ نے نکالی ہوگی کتاب میں دیکھیے کچھ نئے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے سوداگر۔ سوداگر، سوداگر مطلب سودا بیچنے والا، دکاندار، شاپ کیپر، بزنس مین۔ یہ گھر آپ کچھ اور الفاظ بنا سکتے ہیں۔ بازیگر، بازیگر، جادوگر ہے نا، ہیلاگر، ایسے کچھ آپ 5-6 الفاظ خود بنا سکتے ہیں گر لگا کر۔ سودا گر، بازی گر، جادوگر، ہیلاگر۔ ایک اور لفظ ہے لالچی۔ لالچی آپ جانتے ہیں، ایک ایسا آدمی جو چاہتا ہے کہ ہر چیز میری ہو، کسی کو نہ دوں، ساری چیزیں میں خود کھاؤں، لالچی۔ عالی شان، ایک لفظ اور ہے وہاں، عالی شان۔ عالی شان مطلب شاندار، گرینڈ، انگلش میں کہیں گے گرینڈ، شاندار، بڑا، بڑی۔ حویلی، حویلی مینز بہت بڑا مکان، محل جس میں بہت سارے کمرے ہوں، جس کی بہت ساری منزلیں ہوں، ملٹی اسٹوری بلڈنگ۔ مغرور، غرور والا، کبر والا، متکبر۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی جو صاحبان کبر ہوتے ہیں، جن کا کبر ہوتا ہے، ان کی بڑی مذمت کی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ مغرور کا مطلب ہے غرور کرنے والا۔ جھونپڑی، ایک ورڈ ہے جھونپڑی، جھونپڑی۔ جھونپڑی حویلی کی ضد میں ہے۔ حویلی بڑا سا مکان، جھونپڑی گھاس پھوس سے بنا ایک چھوٹا سا گھر۔ دامو، دامو، یہ دام کی جمع، دام مینز قیمت، دام مینز قیمت۔ ایک لفظ وہاں اور ہے آغوش، آغوش۔ گود، انگلش میں بولتے ہیں لیپ، LAP، لیپ۔ آغوش، گود۔ تو دیکھیے پھر سے میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کی بک پیج نمبر 32، موضوع جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نئے الفاظ وہاں سوداگر، ہم نے گھر سے اور ورڈ بنائے، بازیگر، جادوگر، ہیلاگر۔ ایک ورڈ اور وہاں لالچی۔ لالچی میں نے بتایا آپ کو، لالچ کرنے والا جو چاہتا ہے کہ ہر چیز میں کھاؤں، ہر چیز میری ہو۔ عالیشان، بلند، عظمت والی یا عظمت والا۔ حویلی، ایک محل جیسا مکان۔ مغرور، غرور والا، اس کو غرور ہو دولت پر، اپنے مال پر، اپنی جوانی پر، اپنی صحت پر، اپنے علم پر۔ جھونپڑی، گھاس پھوس ایک بنا ایک مکان۔ دامو، دام کی جمع قیمت۔ آگوش، گود۔ اب دیکھیے کہانی ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا، اس کے ایک بہت شاندار حویلی تھی، بہت بڑا مکان۔ اس مکان کے سامنے ایک غریب کی جھونپڑی تھی، اور ہاں ایک ورڈ اور ہے وہاں بدنما۔ آپ کی بک میں ایک ورڈ اور ہے بدنما۔ بدنما کا مطلب بدصورت، بدصورت۔ یہ جھونپڑی کی وجہ سے اس امیر آدمی کی حویلی بدصورت لگتی تھی، بری لگتی تھی۔ تو امیر آدمی چاہتا تھا کہ یہ غریب یہاں سے ہٹ جائے، لیکن غریب جائے کہاں بیچارہ، اس کے پاس کوئی گھر تھا نہیں، یہی چھوٹی سی جھونپڑی۔ تو امیر آدمی بڑی کوشش کی کہ یہ غریب یہاں سے چلا جائے، لیکن اس نے نہیں مانا وہاں سے جانا۔ ایک دن کیا ہوا، اس امیر آدمی نے، سوداگر نے بہت ساری روئی مینس کاٹن، جسے کشمیری میں پھمب بولتے ہیں، پھمب،
روئی کہیں خرید کے لائی اور رکھی اپنے گھر میں تاکہ آئندہ میں بیچوں اس کو مہنگی قیمتوں پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی جبکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے, تو بہت سارے دکاندار کیا کرتے ہیں, وہ چیزیں لاتے ہیں منڈیوں سے, بڑی بڑی دکانوں سے, اور ان کو گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں, بلیک مارکیٹنگ جسے کہتے ہیں. پھر وہ آگے چل کر ان کو مہنگی قیمتوں پر بیچتے ہیں. یہ گناہ ہے, قانونی طور بھی جرم ہے, شرعی طور بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ سودا کرنے کیا اس نے کہیں سے بہت ساری روئی خریدی, بہت سارے کاٹن خریدا تاکہ میں اس کو آگے چل کر مہنگے قیمتوں پر بیچوں. اور چونکہ وہ غریب آدمی مان ہی نہیں رہا تھا اپنی جھونپڑی ہٹانے کو, تو اس سودا کرنے اس امیر آدمی نے کیا کچھ لوگوں کی مدد سے اس کی جو جھونپڑی تھی اس میں آگ لگوا دی. خدا کا کرنا تھا کہ ہوا چلی بہت تیز اور اس جھونپڑی سے کچھ چنگاریاں اٹھی اور وہ اس امیر آدمی کی اس سوداگر کی حویلی میں جو وہاں روئی کے ڈھیر تھے وہ چنگاریاں وہاں جا گری. اور نتیجہ کیا نکلا آپ جانتے ہیں کہ روئی بہت جلد آگ پکڑتی ہے, تو آگ لگ گئی, حویلی بھی جل گئی. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. امیر آدمی نے سوداگر نے غریب آدمی کی اس جھونپڑی کو آگ لگوائی, لیکن خود بھی اس کی حویلی میں آگ لگ گئی اور اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی. تو پیارے پیارے بچوں, اس کہانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے, یہ سبق ملتا ہے. ایک یہ مورل ویلیو جو ہمارے لیے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی غریب آدمی پر یا کسی بھی مجبور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے ظلم کیا تو ہم خود ہی اس ظلم میں پھنس جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. اس کے آخر میں جو کوشچنز ہیں وہ ہوم ورک ہے, آپ خود کریے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اپنے آپ کو کورونا وائرس اور دوسری بیمار سے بچانے کے لیے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل سائنسز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا احتیاطی تدابیر بولتا ہے ان پر عمل کیجیے. دعا یہ ہے کہ خداوند عالم اسی ماہ رمضان کے صدقے میں اس کورونا وائرس کو یہاں سے دور بھگائے تاکہ ہم بہت جلد آپ کے پاس آ جائیں خوشی سے, اسی جذبے سے, اور بہت ہی رونق اور چہل پہل پھر سکول میں ہو. آمین. ہیو اے ویری ونڈرفل ڈے.